السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سامعین، 6 ججز نے جو خط لکھا تھا اس کے بعد بہت سارے کانسیکوینسز ہو رہے ہیں۔ ایک تو ان کو دھمکی ہمیز خط ملے اور وہ مزید ججز کو بھی مل چکے۔ اس حوالے سے پہلے ایک کمیشن، یک رکنی کمیشن بنایا گیا جسٹس تصدق گیلانی نے اس کی سربراہی کرنے یا اس کا عہدہ سنبھالنے سے معذرت کر لی، اور اس کے بعد 7 رکنی ایک لارجر بینچ بنا جو از خود نوٹس پر مبنی ہے۔ اس کی جناب آج پہلے سماعت ہوئی، اور میں نے آج آپ کو بتانا ہے کہ یہ کیس یہ کس لیے اہم ہے، پاکستان کے پبلک کے لیے کس طرح اہم ہے، عمران خان کے لیے کس طرح اہم ہے، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کیوں اہم ہے، اور دوسرا آج اس کیس کی سماعت کے دوران کیا ہوا۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کہ اگرچہ انہوں نے یہ کوئی نواز شریف اور بھٹو اور جناب کچھ اور کیسز تھے، ان کی سماعت کے لیے ایک ریت ڈالی کہ جناب یہ پبلک تک پہنچنے چاہیے۔ خاص طور پر ان کی اپنی ایگو تھی جسٹس بندیال کے ساتھ، اور وہ جناب سپریم کورٹ کے حوالے سے جو رولز بننے تھے اس حوالے سے کیس کی سماعت کر رہے تھے، تو انہوں نے آغاز کیا۔ لیکن اس سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ آج 90 منٹ تقریباً 1.5 گھنٹے کی جو سماعت ہے وہ نہ صرف پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا نے سنی ہے، اور دوسرا اہم وجہ یہ ہے کہ وہ ٹوٹل کی ٹوٹل محفوظ ہو گئی، پبلک کے پاس بھی محفوظ ہو گئی۔ اگرچہ جو بھی سماعتیں ہوتی ہیں جو سپریم کورٹ کے پاس اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، لیکن یہ اب ریکارڈنگ پبلک ہو گئی اور پبلک کو اندازہ ہو گیا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ رپورٹنگ ہوتی تھی، وہاں جناب کورٹ رپورٹرز آ کے رپورٹنگ کرتے تھے، کہتے تھے اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس کی نیت یہ تھی، ارادہ یہ تھا، خواہش یہ تھی، وہ کھسیانے ہو گئے تھے، وہ پریشان تھے، وہ بہت زیادہ خوش تھے، مطلب جو ایکسپریشنز تھے وہ آ کے بیان کرتے تھے، بعض اوقات اس میں ڈنڈی بھی مار جاتے تھے، لیکن جو اس پر غور کیا جاتا تھا وہ صرف لفظوں پر غور کیا جاتا تھا۔ لیکن اب سب کچھ چونکہ پاکستان کے عوام کے پاس، دنیا کے عوام کے پاس پہنچ گیا، لہٰذا اب لوگ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ پہلی بات، اس کی اہمیت کیوں؟ اہمیت یہ ہے جناب کہ انہوں نے آ کر عمران خان کو رگڑا دیا، پاکستان کے عوام کو رگڑا دیا، اور عدالت کے ذریعے، الیکشن کمیشن کے ذریعے پاکستان کے مستقبل کا ستیہ ناش کر دیا۔ انہوں نے لوگوں کو غلام بنا کے رکھ دیا، اور عمران خان حقیقی آزادی کے لیے جو کوشش کر رہا ہے وہ درست کر رہا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں کیا کیا انہوں نے؟ 200 مقدمات عمران خان پر، لوگوں پر، 9 مئی کا واقعہ، جھوٹے سچے سارے واقعات، اور ججز کو، عدلیہ کو استعمال کر کے سارا کچھ کر لیا۔ حالانکہ انہوں نے پہلے پورٹلز بنائے کہ سپریم کورٹ میں فلاں بندہ ہمارا ہوگا، فلاں جو ہماری جناب ادارہ ہے اس میں فلاں ہوگا، الیکشن کمیشن میں فلاں ہوگا، پھر جناب خان صاحب بلوایا جائے گا جناب نواز شریف صاحب کو، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ لیکن سب کچھ جو کیا انہوں نے وہ عدالتی کندھے پر کیا، اور فوراً میں پوری دنیا کو جو تاثر دیا کہ جی عمران خان جیل میں اگر قید ہے تو اس میں کیا ہے، وہ تو عدالتیں آزاد ہے پاکستان کی۔ یہ جو 6 ججوں نے خط لکھا ہے انہوں نے اس کو ننگا کر کے رکھ دیا، جی عدالتیں خاک آزاد ہیں، ککھ بھی آزاد نہیں ہے۔ اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، اب اس پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں، کبھی الیکشن کمیشن کے ذریعے، کبھی انکوائری کمیشن کے ذریعے، کسی اور طریقے سے۔ بہرحال آج اللہ اللہ کر کے اس کی سماعت شروع ہو گئی ہے، لیکن اس کے تاثرات کیا تھے میں اگر سمرائز کروں، میں نے آپ کو دکھانے کہ کون شخص کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے اس 9 منٹ میں سے ایک 1.5 منٹ کے جناب کلپ اس میں سے سلیکٹ کی ہیں، تاکہ آپ جو یہ 10-15-20 منٹ کا 15 منٹ کا یہ ویلاگ سنیں، آپ کو کلیئر ہو جائے کہ کون جج کیا کہنا چاہ رہا تھا، کیا کر رہا تھا، لوگوں کی انٹینشن کیا تھی، ان کی خواہش کیا تھی۔ پہلی بات تو یہ جناب قاضی صاحب شروع میں آ کر وضاحتیں دیتے رہے، اس حوالے سے پٹیشنز بھی آ چکی ہیں۔ اعتزاز احسن نے علیحدہ پٹیشن دائر کی ہے، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے علیحدہ کی ہے، اس کو حامد علی خان صاحب انڈورس کر رہے ہیں۔ انہوں نے آ کر کہا جی ہماری پٹیشن ہے، آپ اسے بھی سنو گے؟ نہیں، یہ تو جناب وہ 3 رکنی جو جناب ایک کمیٹی بنائی ہے وہ فیصلہ کرے گی، حالانکہ کک فیصلہ نہیں کرتی۔ دونوں جناب جج جو ہیں وہ چیف جسٹس صاحب کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، جو چیف جسٹس صاحب قاضی صاحب کہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے یہی بات انہوں نے حامد خان صاحب کو ذرا اچھے انداز میں کہی، اور جب ذکر ہوا جناب اعتزاز احسن صاحب کی پٹیشن کا، اس کو ذرا ترش لہجے میں، ذرا سخت لہجے میں کی۔ اچھا، اس کے بعد جناب جو لگ رہا تھا وہ لگ یہ رہا تھا کہ 3 لوگوں کا میچ فکس تھا۔ سیدھی سی بات ہے اگر کھلے لفظوں میں کہا جائے تو کیا کہ 3 لوگ چاہ رہے تھے کہ ان چیزوں پر مٹی ڈال دی جائے۔ پہلے کہ جناب اٹارنی جنرل وہ بڑی تیاری کر کے آئے تھے کہ انہوں نے جناب کس انداز سے چیزوں کو ڈیل کرنا ہے، اور دوسرا
وہ جو سپریم کورٹ بار کے صدر تھے وہ بھی بھرپور تیار ہے, اور چیف صاحب نے ان کو بلایا ہوا تھا, چیف صاحب ان کی سرپرستی فرما رہے تھے. یہ ساتھ تھا سارا کا سارا صورتحال. اور جو جج تھے جناب وہ 7 رکنی جج, وہ بھی تماشا دیکھتے رہے, اور یہ تقریباً 1-1.25 گھنٹے اسی صورتحال میں ہوتا رہا, یہ سارا کچھ ہوتا رہا. تو ایسے میں جناب شروع میں انہوں نے کہا جی, قاضی صاحب نے کہا جی میں تو دنیا کا جناب بڑا زبردست قسم کا جناب جج ہوں, اور میرے ٹینور میں تو کبھی ایسی کچھ ہوا ہی نہیں ہے. حالانکہ جج صاحبان لیٹر میں خود لکھ رہے ہیں کہ وہ جب جسٹس بندیال سے ملے تھے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بھی ملے تھے. تو وہ کہتے ہیں جی وہ تو پرانا دور. تو جب آپ کا دور آیا تھا, پہلے آپ نے پوچھا تھا کہ وہ آئے تھے 6 جج اور ہم سے بات کر کے گئے تھے, اب تو ان کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں. آپ کا جو ٹوٹل ان کا جو انٹینٹ بتاتا ہے, ان کی ساری جو ایک لہر بتاتی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ اس پورے سسٹم کو تحفظ کر رہے ہیں. وہ جو جمہوریت کے خلاف ہے, جو عدل کے خلاف ہے, اس نظام کے جو سب سے بڑے میں سمجھتا ہوں خیر خواہ ہیں اور اس کے پروٹیکٹر ہیں, وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہے. اور یہ انہوں نے کہا. تو پہلے جناب جو 5-7 منٹ تھے وہ تھے کہ جناب ہمارے دور میں ایسا نہیں ہوا, اور اس پر جناب اٹارنی جنرل نے اس نے کہا جی چیف صاحب میں جناب آپ کو آپ کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں میرے حوالے سے بات نہ کریں. انہوں نے کہا نہیں جی میں نے آپ کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ آپ کو مرزا افتخار الدین نے جناب دھمکیاں دی تھی قتل کی, آپ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ جو ہے وہ سرینا عیسیٰ وہ مقدمہ درج کرانے کے لیے پرانے عمران خان کے دور میں گئی تھی اور مقدمہ درج نہیں ہوا تھا. وہ جناب پھر اس کی بعد میں ضمانت بھی ہو گئی, اور ضمانت کس نے دی تھی؟ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے دی تھی. یہ پرانے فیکٹس ہیں. تو اب وہ جناب جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو رگڑنا چاہ رہے تھے اسی انداز میں. اچھا یہ ایسے ہی ہے کہ ہمارے ہاں سیاستدان ہوتے ہیں نا جی, وہ اپنے بندے لے جاتے ہیں, اور میرے ساتھ کئی مرتبہ پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے میری جب ہوئی تو میں نے آبزرو کیا اور میرے ساتھ ہوا کہ جناب بندے تیار کر کے لائے ہوئے تھے, ان کو پیسے دیے ہوئے تھے کہ جناب جب ہمارا لیڈر آئے آپ نے جناب ہمارے حق میں نعرے لگانے, پیسے دیے ہوئے, اور ساتھ یہ بھی اس کو سمجھا دیا کہ جب تم نعرے لگانے لگو گے تو میں منع کروں گا, بھائی نعرے نہیں لگاؤ, لیکن آپ نے نعرے لگانے کیونکہ آپ نے پیمنٹ وصول کی ہوئی ہے. معذرت کے ساتھ مجھے ایسے ہی لگ رہا تھا کہ اٹارنی جنرل جناب قصیدہ پڑھنا چاہ رہے تھے جسٹس قاضی فائز صاحب کا, اور جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہہ رہا اوپر سے نہیں آپ میری بات نہ کریں. تو بہرحال انہوں نے سنایا. تو ایسے میں جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب ایک دوسرے کے حوالے سے باتیں کر رہے تھے, جو سب سے پہلی انٹرپشن تھی وہ جسٹس اطہر من اللہ نے کی, اور انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے میں نے ضمانت لی تھی اور اب یہاں آئے ہیں, آپ بتائیں آپ اس وقت عمران خان کی حکومت تھی, اس کے بعد 16 مہینے اور حکومت رہی, اب آپ کا دور ہے, یہ بتائیں اس کیس کے حوالے سے آپ نے کیا کیا ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے, یہ کیا کہا اطہر من اللہ صاحب نے, ذرا ملاحظہ فرمائیں. آپ نے ذکر کیا کسی میاں افتخار کا, آپ کی گورنمنٹ کب آئی, آپ گورنمنٹ میں کب آئے؟ Did you take that case to a logical conclusion? My lord, the unfortunate thing is everyone knows whatever is happening, but everyone is pretending as if nothing is happening. آپ نے ایک بات تو کہہ دی, لیکن let us be honest. The prosecution is the executive's function. You can't stand here before this court and just make a statement. Then take that case to a logical conclusion if you think that is so important, which it is. میں ایک سیکنڈ یہ میں انٹرپٹ کروں گا کیونکہ میرے متعلق ہے, یہ کوئی تاثر نہ جائے کہ میں آپ پہ پریشر ڈال رہا ہوں. نہیں آپ نے بات کی ہے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. مائی لارڈ میں نے 2 باتیں کہی ہیں. ایک سیکنڈ جی آپ کریں. آئدر آپ پہلے پتہ کر کے آتے, ہیو یو ٹیکن اٹ ٹو اے لاجیکل کنکلوژن, کیا آپ نے امینڈ کیا ہے, then you should have made the statement here. My lord میں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی. نہیں میں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی, اب آپ میری بھی سن لیں گے. میں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی, میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ بھی پھر کنٹیمپٹ پروسیڈنگز پڑی ہوئی ہیں, اس پہ پھر کیا ہوا. یہ میں نے یہ دونوں باتیں کہی, میں نے کہا کہ اس پہ اٹارنی جنرل پہلے آپ اپنے ایگزیکٹو کا this what you are saying, you have rightly said that there was political engineering till some time, and probably the perception is that this court was also involved. But what the letter is saying that is continuing, and this is of utmost importance. So let us not pretend that nothing is happening. We have to take this thing very seriously. The Constitution, what they have pointed out,
is a normalization of culture of deviance on part of the state. That is the question which is of public importance. आपने मुलाजा किया कि चीफ जस्टिस साहब उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं क्यों जी, मैं क्यों रोकूं, वो मतलब खुल के बात करते हैं। और ऐसी सूरत हाल जनाब जब दोबारा हुई और अटॉर्नी जनरल जनाब ऐसे लगता है ऐसे था कि आज की समाज में सारा मामला खत्म करके रख देंगे और इसकी क्या जरूरत है, ये तो ना जाली है। और चीफ जस्टिस साहब ने एक डायलॉग भी मारा, जी जब कभी अदलिया को कोई मसला हुआ तो सबसे पहले जनाब मैं आगे खड़ा हूंगा। कब आगे खड़े होंगे, मतलब सत्यानाश हो गया, आइन का सत्यानाश हो गया है मुल्क में जनाब, कुछ नहीं रहा। आप जज थे, आपके सबसे पहले आप आगे खड़े होंगे। अपनी बारी जब आई थी आपके खिलाफ रेफरेंस था तो आप आगे खड़े थे, लेकिन जब मुल्क में इलेक्शन नहीं कराए जा रहे थे आप आगे नहीं खड़े थे। आप तो उनके जनाब उनके इशारों पर चल रहे हैं। आप तो उनके जनाब वो कहते हैं बल्ला नहीं मिलना चाहिए, इलेक्शन कमीशन आप कहते हैं नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद जितना मर्जी नुकसान हो जाए, मुल्क का नुकसान हो जाए, पार्टियों का नुकसान हो जाए, अवाम का नुकसान हो जाए, आप खड़े हैं। तो जनाब जब ऐसी सूरत हाल आई, जब अटॉर्नी जनरल साहब ने जब बात की तो अतर मिनल्ला साहब ने एक मरतबा फिर कहा, उसने कहा जी हम आंखें बंद करके नहीं रख सकते, शुतुरमुर्ग की तरह कि रेत में अपना सर दे दें, आंखें बंद कर ले, ऐसा हमसे नहीं हो सकता। क्या कहा जस्टिस अतर मिनल्ला ने, मुलाजा फरमाएं। Can this courts justify the human rights violations taking place today? We all know it's happening. So let us not close our eyes. Let us not bury our heads under the sand. Let us face the reality. It is our responsibility to uphold the Constitution and protect the fundamental rights. We can't just shut our eyes. It is happening. Let us not pretend that nothing is happening. एक और मौका आया जनाब, जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी इस हवाले से बोले और उन्होंने कहा कि हमारे कॉल फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। क्या है कि हमारा सच कुछ और होता है, हक कुछ और होता है, हम बात कुछ और कर रहे थे। अटॉर्नी जनरल साहब कहते हैं नहीं जी हम तो बड़े आइन के पाबंद हैं, लेकिन जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन सियासी रहनुमाओं की जमानतें देती हैं तो एमपीओ के तहत उनको गिरफ्तार आप कर लेते हैं, एग्जीक्यूटिव कर लेती है, हुकूमत कर लेती है। तो आप हुकूमत आइन के साथ थोड़ी खड़े होते हैं, आप जनाब अदालत के साथ थोड़ी खड़े होते हैं, आप तो एग्जीक्यूटिव के साथ खड़े होते हैं। ऐसे ये क्या सूरत हाल बनी, इसको भी जरा मुलाहिजा फरमाएं। This court granted bail to certain accused. And वो जो एक मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर है उसके तहत this court's order has been frustrated. I couldn't disagree. And I couldn't agree more. And जो जैसे माय लॉर्ड ने कहा कॉल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। ठीक है। अभी आपने कहा कि जी ये गवर्नमेंट जो है वो कोर्ट के ऑर्डर्स को ऑनर कर रही है जी। और कमिटेड है कि उसको फॉलो करेगी। लेकिन जैसे अतर साहब ने बताया कि बेल ऑर्डर्स हुए, पर्टिकुलर केस में हम जिक्र नहीं करते, लेकिन वैसे बता रहे हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर हुए या सुप्रीम कोर्ट के हुए, उनको फ्लाउट करने के लिए एमपीओ का सहारा ले लेते हैं। तो आपकी एग्जीक्यूटिव कर रही है ना ये नहीं, इस तरह ना करें ना फिर। ये तो नहीं माय लॉर्ड, ये ठीक है बिल्कुल। अगर और वैसे भी एमपीओ के ऊपर शायद एक जजमेंट भी आ गया है हाई कोर्ट का, आई डोंट नो वो अपील में उसका क्या स्टेटस है, आई एम नॉट फुली अवेयर ऑफ इट। बट उस ऑर्डर उस जजमेंट के होते हुए ये अमल हुआ जी, यानी आपको एमपीओ के नीचे अरेस्ट यूर वायलेटिंग द जजमेंट है। बट ये तो नहीं हो सकता सर, ये तो नहीं हो सकता, ये तो दिस कैन नॉट बी काउंटेनेंस्ड, दिस कैन नॉट बी काउंटेनेंस्ड। थोड़ा मौका देते हैं सदर साहब को। माय लॉर्ड, insofar as the अच्छा, ये एक दिलचस्प वो जनाब मौका वो था जब पता चला कि दर हकीकत ये अटॉर्नी जनरल और सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की आपस में गठजोड़ है। जब बात होने लगी और सदर सुप्रीम कोर्ट बार कुछ बात करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले काजी साहब खुद डिफेंड करने के लिए एक मरतबा नहीं बार बार जब भी हुकूमत को कोई मसला बनता कि यहां जनाब अदलिया पर दबाव है और जो एजेंसियां हैं वो ज्यादती कर रही हैं, जब भी कोई ऐसा मौका आया तो काजी साहब सबसे पहले आए। तो जनाब सदर सुप्रीम कोर्ट बार बोलना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने इशारा किया, उन्होंने कहा चुप कर, और उनको अंदाजा नहीं था कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है। तो वो रिकॉर्डिंग हो गई और जिससे ये सारा कुछ पता चला कि ये तो फिक्स मैच है और कुछ नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल जनाब बनती रही। और एक मौका और आया जब जनाब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, उन्होंने एक खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि हम आज जब उठे कम से कम हमें इतना तो अंदाजा हो कि हम आजाद हैं, इतना तो हमें पता होना चाहिए ना कि हम आजाद हैं। ये क्या उन्होंने गुफ्तगू की, जरा मुलाहिजा फरमाएं। ये सही है, बिल्कुल इसको अपॉर्चुनिटी ले।
छोड़ दे पास्ट को, जैसे अतर साहब ने कहा, पास्ट को याद जरूर करें, पास्ट से हम एक्सपीरियंस ले सकते हैं, उससे हम सबक सीख सकते हैं, लेकिन कम से कम आज मैं इस नियत से तो उठूं कि मैं आजाद हूं, मेरे बात के आने वाला समझे कि मैं आजाद हूं। फ्यूचर कोर्स ऑफ कंडक्ट तो बनाए ना जी, मतलब पुरानी बात हो, आगे चलें, बताएं सजेशंस। अगर देखें, दिस इज, आई नो यू आर नॉट ऑन नोटिस और एनीथिंग, you can think about it, you can discuss amongst your colleagues, you can submit proposal, whatever you want to do, we will certainly entertain it, but always keeping the constitution paramount. Now one provision of the constitution is also important, article 203. अगर आप article 203 जरा पढ़ लें। ये जनाब सूरत हाल थी जिस पर चीफ जस्टिस साहब को कहना पड़ा कि जनाब हम जरूरी नहीं है कि ये 7 बेंचेस हो, 7 रुकनी बेंच हो, हम इसको लार्जर और फुल कोर्ट भी बना सकते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा जी 29 अप्रैल तक तो हम फारिग नहीं है। मतलब ये दुनिया का सबसे फजूल तरीन केस था जिसकी 26 दिन बाद की डेट दी गई और कहा जी हमारे पास जज अवेलेबल नहीं है। हाँ, अलबत्ता अब भी नवाज शरीफ के हवाले से जरा सी कोई बात आ जाए, मुझे यकीन है, यकीन करें कि चीफ जस्टिस साहब सबको बुला लेंगे, आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। वजह वही जो उन पर इल्जामात हैं कि शायद चीफ जस्टिस साहब इस वक्त आइन के साथ नहीं बल्कि जो इस वक्त हुकूमतें हैं और उनके जो मफादात हैं उनके साथ खड़े हैं। बहरहाल ये जनाब आज की तफसील थी। 29 अप्रैल तक, मेरा ख्याल है ये 29 अप्रैल तक शायद ना जाए, अब हालात ऐसे पुराने नहीं रहे, अब बड़ी तेजी से डेवलपमेंट हो रही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे पता चला है कि जनाब चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इब्राहिम ने भी खत लिख दिया है। इस खत के हवाले से इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको तफसील से आगाह करते हैं। तब तक मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बत और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।